بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور اللہ بھی آپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ 661 عیسوی میں جب امام علی علیہ السلام نے خطبے بدلنے لگے تو آنے والے وقت سے وارن کرنے لگے۔ ان کے خطبوں سے ایسا لگتا تھا جیسے یہ ان کے آخری خطبے ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، اس سے پہلے کہ میں تم مجھ کو کھو دو۔ اللہ کی قسم، میں آسمانوں کے رستوں کو زمین کے رستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ تم لوگوں نے میرے علم کی قدر نہیں کی۔ میرے سینے میں ایسا علم چھپا ہے، اگر میں تم پہ ظاہر کر دوں تو تم سب کانپ اٹھو گے۔ کاش اس علم کو کوئی سنبھالنے والا ہوتا۔ جب 19 رمضان کی رات آئی، امام علی علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور فرمانے لگے، یہ وہی رات ہے جس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ امام علی علیہ السلام مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میرا قاتل میرا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ اسی وقت سجدے کی حالت میں ابن ملجم نے تلوار کے ساتھ وار کیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے والد کو لے گئے اور ان کا علاج کروانے لگے۔ 21 رمضان کو حضرت علی علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کی وفات کے بعد کوفے میں ایک طوفان آیا اور آسمان سرخ ہو گیا۔ کئی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ستارے تک ہل چکے تھے اور کوفے کے پتھروں کے نیچے سے خون کو پایا گیا۔ کوفے کے لوگوں نے جنات کو حضرت علی علیہ السلام کے غم میں روتے دیکھا۔ امام حسن علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا اور ان کی قبر کو سب سے چھپا دیا گیا تاکہ معاویہ اور خوارج جو ان کی قبر کو نقصان نہ پہنچا سکے اور ان کی لاش کی بے حرمتی نہ کریں۔ جب امام علی علیہ السلام کو دفن کیا گیا تو زمین پر زلزلہ آ گیا۔ اس کے بعد آپ کی قبر کو سب سے چھپا دیا گیا، بس اہل بیت کو ان کی قبر کا پتہ تھا۔ جب امام جعفر صادق کا دور آیا، عباسی خلافت کے دور میں، ایک دن ہارون رشید شکار کے ارادے سے کوفے سے باہر گیا۔ چند ہرن اور شکاری کتے ان کے پیچھے لگا دیے۔ ہرن ایک ٹیلے پہ جا بیٹھے، اس پہ شکاری باز اور کتے ایک طرف ہو گئے۔ ہارون رشید یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا اور وہ ہرن ٹیلے سے جب نیچے اترے تو پھر بازوں اور کتوں نے اس کا شکار کرنا چاہا۔ پھر وہ اس ٹیلے پہ چلے گئے۔ ہارون رشید نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی کسی ایسے شخص کو بلایا جائے اور اس مقام کے حالات سے واقف کیا جائے۔ پھر قبیلہ بنی اسد میں سے ایک بوڑھے آدمی کو لے کر آئے۔ اس نے بتایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی یہ قبر مبارک ہے۔ اس طرح سب کو حضرت علی علیہ السلام کی قبر کے بارے میں پتہ چلا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں پہ کئی عذاب آئے۔ پہلے عذاب یہ آیا کہ ظالم حکمرانوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے معاویہ اور یزید جیسے حکمران مسلط کر دیے، جنہوں نے مسلمانوں پر انتہا ظلم کر دیا، نمازوں کو بدل دیا، کرپشن تمام ہو گئی، حرام طریقے سے جائیداد چھینی جانے لگی۔ جو بھی ان کے خلاف بولتا اس کی گردن کو اڑا دیا جاتا۔ پھر سب لوگ یہ کہنے لگے، علی سچ کہتا تھا، وہی تھا جو اسلام کو بچانے والا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد دوسرا عذاب یہ آیا، مسلمان دو فرقوں میں بانٹ گئے، ایک سنی بن گیا اور ایک فرقہ شیعہ بن گیا، جس کی وجہ سے آج لاکھوں مسلمان شہید ہوتے ہیں۔